میں اس وقت لاہور پریس کلب کے باہر موجود ہوں. یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مسیحی برادری بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے. یوٹیوبر جو ہیں رجب بٹ, ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے. جو مسیح یہاں پہ برادری ہے ان کے حوالے سے ان کو یہ اعتراض ہے کہ ان کی جو ہے توہین کی ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ لائر ونگ جو ہے وہ بھی موجود ہے مسیحی برادری کا. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا مس, اور یہ بتائیں کیا مسئلہ بنا ہے. جی, میرا نام زنیرہ سندھو ایڈوکیٹ ہے اور میں ایک کرسچن لائر ہوں, اور جو مسئلہ اس ٹائم پوری مسیحی کمیونٹی کو درپیش ہے وہ ہے ایک ولاگر جس نے کہ مذہب کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوا ہے, اور اب اس نے جس پہ کہ پہلے سے مسلم مذہب کی توہین میں اس پہ تقریباً 3 سے 4 پرچے اور جگہ جگہ پہ وہ اپنی پیشیاں بھگت رہا ہے, اور اب اس نے ایک غیور قوم کو, مسیحی قوم کو للکارا ہے. اور آج مسیحی قوم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے موجود ہے. انہوں نے اپنے ولاگ میں ایک ہماری جو مسیحی برادری اس کی تذلیل کی ہے اور مسلم روزے کی تذلیل کی ہے, اور انہوں نے ہمیں عیسائی کا لفظ استعمال کیا جو کہ 2018 میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے, جس میں کہ یہ لکھا گیا تھا کہ مذہب جو کرسچن ہے اس کے لیے نہ تو چوڑے کا ورڈ استعمال کیا جائے گا جو کہ ہمارے جتنے بھی فور فادرز تھے ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور آج تک ہماری جتنی بھی ایک غیور قوم ہے مسیحی قوم, اور مسیحیوں کا ووٹ جب تک اگر پاکستان کو نہ ڈلتا تو آج یہ پاکستان یہاں پہ موجود نہ ہوتا. 1947 ایڈوکیٹ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہوا کیا, رجب بٹ نے کیا کیا ہے. رجب بٹ نے اپنے ولاگ میں جی عیسائی ورڈ کی تذلیل کی ہے. اس کے جو دوست ہیں عمان ڈوگر, اس نے کہا جی کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں کچھ سگریٹ پی رہا تھا اور بوتل پی رہا تھا. اس نے کہا جی ڈالے میں بیٹھو. اس نے کہا جی کہ نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا, میں عیسائی ہوں نہ وہاں. ٹھیک ہے, عیسائی اتنی نیچ قوم نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہہ کے لگائے عیسائی اتنی نیچ قوم نہیں ہے جس کو کہ یہ پتا نہ ہو کہ اس کے روزے کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ کے روزے ہیں ہمارے بھی روزے, اگر آپ ایک آزاد قوم ہے ہم بھی آزاد قوم ہیں. ہم نے بھی پوری جتنی آپ کی سیٹیں اس سے اگر کم ہے ہماری سیٹیں, لیکن ہم آپ کے لیے اتنا ہی درد رکھتے ہیں جتنا کہ آپ اس پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جو ہمارے مذہب کی تذلیل کی ہے اس کے لیے آج ہم لوگ سراپا احتجاج ہیں. جی, یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوٹیوبر رجب بٹ نے اپنے ایک ولاگ کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ٹھٹھا اڑایا جو کرسچن مذہب ہے اس کا, جو یہاں پہ مسیحی برادری جمع ہوئی ہے ان کے حوالے سے ان کو جو ہے ان کے روزے کو, کیونکہ ان کے بھی روزے چل رہے ہیں, تو اس کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ اس وقت مزید جو مسیحی برادری کے افراد موجود ہیں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. سر یہ معاملہ ہوا کیا, رجب بٹ نے کیا کیا؟ رجب بٹ کا بائیکاٹ اس لیے مسیحی باہر نکلے ہیں کہ رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں عیسائی ورڈ یوز کیا جبکہ مسیحیوں کے لیے عیسائی ورڈ نہیں ہے. اور اس رات یہ بھی ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسائی ورڈ ہی صرف استعمال نہیں کیا, مذاق اڑاتے ہوئے, ٹھٹھا مارتے ہوئے استعمال کیا. جی بالکل, مذاق اڑاتے ہوئے, اور جب انہوں نے اگین سوری کی ہے, سوری میں بھی انہوں نے عیسائی ورڈ کو دوبارہ سے اگین یوز کیا ہے. اس لیے دوبارہ سے نومی بھائی نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے ریلی کے ساتھ نکلے ہیں. تو یعنی ایک بندہ آ کے ایک مذہب کی تذلیل کرتا ہے, ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ ممنوع ہے ان کے لیے, جو قانونی طور پہ بھی اور آپ کے مذہبی طور پہ بھی, اور پھر جب وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تب وہ پھر استعمال کرتا ہے لفظ. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے, وہ دوبارہ ورڈ کو یوز کر رہے ہیں وہ. تو یہ رجب بٹ کے خلاف یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے مسیحی برادری کی جو یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے. روزے ہیں رکھے جا رہے ہیں یہاں پہ, مسیحی برادری کی جانب سے بھی روزے ہیں, ان کے روزے کا بھی مذاق اڑایا گیا. ہمارے ساتھ مزید افراد موجود ہیں. سر کیا آپ کہنا چاہیں گے رجب بٹ کے ان ریمارکس کے بارے میں جو انہوں نے دیے؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے بھائی کہ دیکھیں پاکستان کا مطلب ہی کیا کہ پورا من سرزمین ہے جس پہ مختلف جو قومیں ہیں وہ سروائیو. پاکستان کے جھنڈے کے اندر سفید رنگ ہے پورا, جو آپ کے لیے ہے, جو مسیحی برادری کے لیے ہے, جو ہندو برادری کے لیے, جو سکھ برادری جو یہاں پہ رہتی ہے, اور امن کا نشان بھی ہے سفید رنگ. اور بھائی ہم سفید رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے مسلم کمیونٹیز کے ساتھ اور زیادہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, امن چل رہے ہیں, لیکن اس کے عوض ہمارے ساتھ پورا امن نہیں چلا جا رہا. آپ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک مذہب کا پوری قوم کا مذاق بنا دینا اور اس کے اوپر کینکے لگانے, اس چیز کو آپ چھوٹی سی بات ہے کیسے سروائیو کریں گے؟
جی بالکل, یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں, جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں, یہ بینر بھی اٹھا رکھے ہیں, وی آر مسیحی کرسچنز ناٹ عیسائی. یہ بتایا تھا آج سے کچھ سال پہلے عدالت نے بھی ایک حکم جاری کر کے, تب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج مسیحی برادری کو یہ بینرز اٹھا کے باہر نکلنا پڑا ہے کہ وہ کرسچنز ہیں, وہ عیسائی نہیں ہیں, وہ مسیحی ہیں. جہاں پہ یہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں کرسچنز آر دا پاکستانیز ٹو, وہ آج کہنے پہ بتانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. یہاں پہ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ موجود ہے. سر آئیے گا میرے ساتھ. شعیب بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس چیز کے حوالے سے جو سارا معاملہ ہوا ہے؟ سر میں جسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایکٹ, کوئی لا پاس ہونا چاہیے. لا تو پاس ہو گیا کہ عیسائی نہیں کہنا. ایگزیکٹلی اس چیز کے وہ بھی ٹھیک ہے لا, لیکن اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان کو بلائیں. یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ مسیحی برادری کے افراد موجود ہیں, انہوں نے اپنے منہ پہ تالا باندھا ہوا ہے. سر یہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ آپ کے منہ کو کس نے بند کیا؟ تالا کس نے لگایا ہے؟ آپ بات نہیں کریں گے سر, یہ کس نے تالا لگایا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے رجب بٹ صاحب کی, انہوں نے یہ جو مسیحیت کے خلاف باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ مسیحیت کے خلاف سزائیں ملی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی مسیحی قوم جو ہے نا وہ چپ ہی رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بھائی نے اپنے آپ کو خاموشی اختیار کر لی, نے کہا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں, یہی بہتر ہے ہمارے لیے. نہیں سر, آپ آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, پاکستان کے شہری ہیں. جتنے حقوق ایک مسلمان کو حاصل ہیں, جتنے حقوق ایک ہندو کو حاصل ہیں, ایک سکھ کو یہاں پہ حاصل ہیں, اتنے ہی حقوق یہاں کی مسیحی برادری کو بھی حاصل ہے. تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو تو بولنا چاہیے. کیونکہ ہماری مسیحت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ ہی جو کچھ کرنا ہے خاموشی میں رہ کے ہی کرنا ہے. جی بالکل, یہاں پہ یہ اور بھی بینرز ہیں جو یہاں پہ یہ دیکھیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ کرسچنز کمیونٹی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے رجب بٹ کے اوپر, اور مسیحی برادری جو ہے ان کا پوروں کا یہی مطالبہ ہے کہ قانونی کارروائی جو ہے اس کے خلاف کی جائے, رجب بٹ کو گرفتار کیا جائے. جو اس نے معافی مانگی ہے اس کے اندر بھی دوبارہ سے توہین مذہب کی گئی, جو مسیحی برادری ہے ان کی تذلیل کی گئی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب قانونی طریقے سے جو ہے اس سے نپٹا جائے گا اور رجب بٹ کو دوبارہ سے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. رجب بٹ بہت عرصے سے اسی طرح کے مختلف سکینڈلز میں ملوث رہے ہیں. کبھی مسلمان جو ہیں ان علماء کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ رجب بٹ نے اسلام کی جو ہے وہ توہین کیا مذہب کی, پھر ان کے اوپر اور دوسرے الزامات آتے رہے, کبھی سکیمز کے, کبھی فراڈز کے, اور آج مسیحی برادری مجبور ہو گئی ہے رجب بٹ کے خلاف سڑک پہ نکلنے پہ, اور یہ احتجاج کر رہی ہے کہ مسیحی برادری جو ہے, جو کرسچن برادری ہے, جو پاکستانی ہیں, جو سبز ہلالی پرچم کے اندر سفید رنگ کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ ہمارے بھائی بہن, ان کے ساتھ, ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے, اس کا ٹھٹا نہیں اڑایا جانا چاہیے. جتنی عزت اسلام کی ہے اتنی ہی عزت کرسچینٹی کی ہے, اور اس کو وہ مقام پاکستان میں ملنا چاہیے. اور رجب بٹ جیسے لوگ جو اس تذلیل کرتے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے. عثمان خادم کمبو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.